مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب یہ حقیقت اور یہ سچائی تو کسی دلیل کی محتاج رہی نہیں کہ اس کائنات کا حقیقی خالق، اس کائنات کا حقیقی مالک، اس کائنات کا حقیقی رازق اور اس کائنات کا حقیقی حاکم، یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، اس موجودہ فرسودہ بوسیدہ اور غیر معیاری نظام کائنات سے بیزار ہے، اور وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس موجودہ فرسودہ بوسیدہ اور غیر معیاری نظام کائنات کو موقوف کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، نیستی کا نوالا کر دے گا، تہو بالا کر دے گا، بے وجود کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، مسخ اور ختم کر دے گا، اور اپنی پاکیزہ نظروں سے دور اور کافور کر دے گا، اور ایک پاکیزہ مقدس پوتر بے عیب اور بے داغ نظام کائنات کا آغاز فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس کی مقدس آیات کیا فرماتی ہیں کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یہ سب کچھ کیسے کرے گا؟ یعنی وہ اس موجودہ فرسودہ غیر معیاری اور بوسیدہ نظام کائنات کو کیسے موقوف کرے گا؟ سن لیجئے، یوں تو وہ قادر مطلق ہے، اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر کہہ دے ختم ہو جا، تو یہ موجودہ فرسودہ بوسیدہ اور غیر معیاری نظام کائنات ملیا میٹ ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، بے وجود ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، نیستی کا نوالا ہو جائے گا، تہو بالا ہو جائے گا، یعنی ختم مسخ اور موقوف ہو جائے گا، اور وہ کہہ دے ہو جا تو نیا پاکیزہ مقدس اور ابدی نظام کائنات وجود میں اور وقوع میں آ جائے گا۔ لیکن بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ایسا نہیں کرنے والا، بلکہ اس کی پاکیزہ مرضی یہ ہے کہ جس شیطان مردود نے، یعنی جس ابلیس نابغار نے اپنی چالاکیوں، اپنی ناپاکیوں، اپنی مکاریوں اور اپنی عیاریوں کے ساتھ فرشتگان سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے خلاف گناہ کروایا، اور پھر آدم اور حوا سے اور آنے والی نسلوں سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے خلاف گناہ پر گناہ کروایا، اور بنی آدم کو ہر روز گمراہ کر کے وہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے خلاف حکم عدولی، نافرمانی، سرکشی، بغاوت اور رنگ رنگ کے گنونے گٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کے ارتکاب پر تیار کرتا رہتا ہے۔ اس ابلیس نابغار کو، یعنی اس شیطان مردود کو شرمندہ کیا جائے، وہ کیسے؟ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی ایسا مرد غالب آئے
جو اس ابلیس نابغار کے یعنی شیطان مردود کے دکھائے ہوئے تمام سبز باغات کی انسلٹ کرے، اس کے تمام مشورہ جات کی توہین کرے، اس کے تمام وسوسہ جات کی تذلیل کرے، اور اس کے تمام گنون غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ منصوبہ جات کی حد کرے، تحقیر کرے اور تکفیر کرے، اور اس کو شکست دے اور اس کو منہ کی کھانا پڑے اور وہ ہار جائے، تاکہ قادر مطلق اس مرد غالب کے ہاتھوں اس بوسیدہ، موجودہ، فرسودہ اور غیر معیاری نظام کائنات کو موقوف کروائے، اس کو حق دے کہ وہ مرد غالب بنی آدم کا انصاف کرے منصف اعظم کی حیثیت سے، اور موجودہ نظام کائنات کو ملیہ میٹ کرے، نیست و نابود کرے، بے وجود کرے، تہس نہس کرے، نیستی کا نوالا کرے، تہو بالا کرے، مسح کر دے، ختم کر دے، اور موقوف کر کے ایک نئے نظام کائنات کا آغاز کرے، ایک نئے نظام کائنات کی ابتدا کرے۔ اور وہ مرد غالب آئے کہاں سے؟ کیونکہ بنی آدم سب کے سب اسی بگڑی ہوئی فطرت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں، اسی بگڑی ہوئی خصلت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں، اسی بگڑی ہوئی طبیعت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی بگڑی ہوئی جبلت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں جو باغ عدن میں گناہ آلودہ ہو چکے تھے، جو باغ عدن میں انتشار اور بگاڑ کا شکار ہو چکی تھی، اور جس کو ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود نے گندا کر دیا تھا، غلیظ بنا دیا تھا، مکروہ بنا دیا تھا، غیر معیاری بنا دیا تھا، اور قادر مطلق کے حضور میں جس فطرت، جس جبلت، جس خصلت اور جس طبیعت کے تحت آدم اور حوا نے نافرمانی، حکم عدولی، سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کیا تھا، سب بنی آدم تو اسی فطرت کے، اسی جبلت کے، اسی خصلت کے اور اسی طبیعت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں۔ مرد غالب کہاں سے آئے؟ چنانچہ سب نے گناہ کیا، یعنی سب کے سب اس کے ہاتھوں مغلوب ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، ہار گئے، اور اس نے سب کے کندھے زمین پر لگا دیے۔ چنانچہ کوئی بھی اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں مرد غالب ہونے کا تمغہ، اعزاز، استحقاق اور شرف نہ حاصل کر پایا۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قادر مطلق بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے بنی آدم، اے خاک کے کھلونوں، اے مٹی کے پتلوں، اے زمین کے سینے پر رینگنے والوں، اور اے ریت کے گروندوں میں رہنے والوں، تمہاری طرف سے ایسا مرد غالب صدیوں میں بھی فراہم نہ کیا جا سکا جو ابلیس نابغار پر اور شیطان مردود پر غالب آ کر دکھائے، اور مرد غالب ہونے کا احساس پائے، استحقاق پائے، تمغہ پائے اور شرف پائے۔ چنانچہ خداوند خدا فرماتا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 666 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا،
پھر سنیے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 666 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے، یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم نے تب دیکھا کہ بنی آدم کی طرف سے کسی ایک مرد غالب کی فراہمی کا کام ناممکن ہو گیا، تو قادر مطلق نے اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کے لبادے میں اور بشریت کے لبادے میں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کو انسانی شکل و صورت دے، 2 ٹانگوں والا انسان بنائے، 2 ہاتھوں والا انسان بنائے، 1 منہ والا انسان بنائے، 2 آنکھوں والا انسان بنائے، اور وہ انسانوں کی طرف سے مرد غالب کی حیثیت سے ابلیس نابکار اور شیطان مردود پر غالب آ کر دکھائے، اور پھر منصف اعظم کی حیثیت سے بنی آدم کے انصاف کا اجرا فرمائے اور فیصلہ کرے کہ بنی آدم میں سے کون نیستی کے گڑھے میں جائے گا اور کون قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں، کاملوں کے اس جہان میں، آسمان کی بادشاہی میں، یعنی شہر مقدس نئے یروشلم میں جائے گا، اور پھر اس فرضی، وقتی، موسیدہ، موجودہ، فرسودہ اور غیر معیاری نظام کائنات کو موقوف کر کے ایک نئے نظام کائنات کا آغاز فرمائے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ واہ بھائی واہ، سن لیجئے، وہ زمانے آئے کہ مرد غالب کی فراہمی عالم بالا پر سے کی جائے، قادر مطلق کا روح انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کے لبادے میں اور بشریت کے لبادے میں بنی آدم کے درمیان آ اترے تاکہ ابلیس کے ساتھ کشتی کرے اور وہ کام سر انجام دے اور وہ بیڑا اٹھائے جو بنی آدم میں سے کسی سے نہ اٹھایا گیا، اور ابلیس نابکار کو شکست دے اور زندہ خدا کے نام کا بول بالا ہو جائے، اور ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود مغلوب ہو کر بھاگ جائے، تاکہ وہ مرد غالب ہونے کا اعزاز، استحقاق، تمغہ اور شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جناب، وہ زمانے آئے کہ کنواری حاملہ ہو، کنواری حاملہ ہوئی اور اس کے مگیتر نے اس کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت فرمایا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا پہلا باب اور اس کی 20ویں تا 23ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 5 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدا کا روح ایک کنواری کے وسیلہ سے زمین پر انسانی صورت میں آ اترا، سن بلوغت کو پہنچا۔ وہ وقت آیا کہ ابلیس اسے آزمائے اور وہ غالب آ کر دکھائے۔ جاننا یہ ہے کہ کیا یسوع نامی وہ شخص ابلیس نابکار اور شیطان مردود پر غالب آیا؟ سن لیجئے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ اسی قوم کے لیے تو اسے زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ مرد غالب ہونے کا ثبوت دے۔ واہ 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 واہ۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ ابلیس کس کس طریقے سے بنی آدم کو گمراہ کر کے مغلوب ہونے پر مجبور کرتا رہا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ سن لیجئے، سب سے پہلے ابلیس نابکار اور شیطان مردود مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کو اشیاء خورد و نوش کا لالچ دے کر آزماتا ہے، اور ان کو ان کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے خلاف گناہ کرنے پر آمادہ اور تیار کر لیتا ہے۔ جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں کہ اس زمین پر گناہ کی ابتدا اور گناہ کا آغاز کیسے ہوا، تو ہم باغ عدن میں جا پہنچتے ہیں، جہاں پر قادر مطلق نے ہمارے پہلے ماں باپ کو یعنی آدم اور حوا کو اپنی قربت کا مزہ دینے کے لیے، اپنی نزدیکی کا مزہ دینے کے لیے، اپنی سنگت کا مزہ دینے کے لیے، اپنی صحبت کا مزہ دینے کے لیے، اپنی موجودگی کا مزہ دینے کے لیے، اپنی حضوری کا مزہ دینے کے لیے، اپنے درشن کا مزہ دینے کے لیے اور اپنے دیدار کا مزہ دینے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان کے لیے لا تعداد اور مزیدار پھلوں کا انتظام کیا گیا۔ لا تعداد پھلدار اور لذیذ درخت اگائے گئے تاکہ ان دونوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، قلت محسوس نہ ہو، فقدان محسوس نہ ہو اور بحران محسوس نہ ہو۔ تاہم قادر مطلق نے دو خاص اقسام کے درخت اس باغ میں اگائے، ایک کا نام تھا حیات کا درخت اور دوسرے کا نام تھا نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کی بابت زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا نے آدم اور حوا کو حکم دے رکھا تھا کہ یہ درخت تمہارے والا نہیں ہے، تم اس کے قریب تک نہیں پھٹکو گے اور اس کا پھل توڑ کر کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس کے پھل میں تمہاری موت، تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی اور تمہاری ڈسٹرکشن پوشیدہ، پنہا، مضمر اور چھپی ہوئی ہے۔
سن لیجئے، قادر مطلق نے اشیاء خورد و نوش آدم کے بچوں کے لیے ہی تو پیدا کر رکھی ہیں، لیکن اس نے ساتھ شیڈول، ٹائم ٹیبل اور مخصوص اوقات اور مخصوص لمحات مقرر کر رکھے ہیں ان تمام اشیاء خورد و نوش کے استعمال اور تصرف میں لانے کے لیے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ان اشیاء خورد و نوش کے تصرف اور استعمال کے معاملے میں قادر مطلق کے شیڈول کو اور لمحات و اوقات کو الٹا کر کے بنی آدم کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ وہ گمراہی کا شکار ہو کر اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں گناہ کا ارتکاب کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے پہلا گناہ کیسے کروایا؟ سن لیجئے، جو کھانے پینے کے حوالے سے تھا۔ اس نے سانپ میں سرایت کی اور سانپ کی زبانی وہ اژدہا بولا، عورت سے مخاطب ہو کر، کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو؟ حوا نے بتایا کہ ہم سارے باغ کے درختوں کے پھل کھانے کے مجاز ہیں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے ہمیں منع کر رکھا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 6 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ پھر سنیے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 6 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور یوں آدم اور حوا نے اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں گناہ کا ارتکاب کیا اور ان کو اس خدائے قدوس برحق اور بزرگ و برتر کی حضوری سے دے سے نکالا دے دیا گیا، اور اسی طرح آنے والی نسلوں کو اس ابلیس نابکار اور شیطان مردود نے اشیاء خورد و نوش کو استعمال اور تصرف میں لانے کے الٹے طریقے پیش کر گئے۔ قادر مطلق کے حضور میں گناہ پر گناہ کرنے پر تیار اور آمادہ کیا، اور نتیجے کے طور پر سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا۔ اب وہ مرد غالب زمین پر آ اترا ہے۔
सुन लीजिए उस अबलीस नापकार और शैतान मरदूत ने उस मर्द गालिब पर भी वही नुस्खा, वही कुलिया, वही मफरूजा और वही फार्मूला इस्तेमाल किया। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 4था बाब और उसकी पहली 4 आयात मुकद्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो अबलीस नाबकार और शैतान मरदूद आदम और हव्वा से लेकर ताहाल बनी आदम को अशियाए खुर्दो नोश के इस्तेमाल और तसर्रुफ में लाने के हवाले से आजमाता और गालिब आता है और उनको उनके खालिक मालिक राज़िक और हाकिम के हुजूर में गुनाह पर गुनाह करने पर आमादा और तैयार करता है। चुनाचे उसने खुदावंद यीशु मसीह पर भी सबसे पहला वही गुर आजमाया, वही मफरूजा आजमाया, वही फार्मूला आजमाया, वही कुलिया आजमाया और वही नुस्खा आजमाया। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो मुश्किल क्या है, फाका करने की जरूरत क्या है, भूखों मरने की जरूरत क्या है। आप फरमा दीजिएगा पत्थर रोटियां बन जाएंगे, आप खाएं। लेकिन सुन लीजिए खुदा के बेटे ने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि उस कुद्दूस बरहक और बुजुर्गो बरतर की जुबान अक़दस से निकले हुए अहकाम व क़वानीन को खाकर भी जिंदा रह सकता है। और मैं वक्त से पहले अपने आसमानी बाप के हुक्म को क्यों तोड़ूं और क्यों पत्थरों को रोटियां बनने का हुक्म दूं और क्यों रोटी के टुकड़े के लिए अपने आसमानी बाप की नाफरमानी और हुक्म अदूली करूं। जब खाने का वक्त आएगा तो वो आलमे बाला पर से फरमा देगा, मैं खाऊंगा। और बाद में आने वाले हालात ने साबित किया उसी यस्सु ने 1-2 रोटियां लेकर, 2-4 रोटियां लेकर, 2-4 मछलियां लेकर हजारों हजार को आसूदा किया, हजारों हजार को सैर किया और तारीख के सीने पर वो मौजज़ात और अजायबात, कमालात और करामात रकम कर दी जिनकी मिसाल न उससे पहले कभी मिली और न उसके बाद कभी मिलेगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यहाँ अर्ज करता चलूं कि ये कहाँ पर लिखा है जिसका हवाला मसीह खुदावंद ने देकर अबलीस नाबकार और शैतान मरदूद पर गालिब आने का इस्तेहकाक, एजाज, तमगा और शरफ हासिल किया। सुन लीजिए
40 साला सफर के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और हालात की बाबत तशरीह व तौज़ीह और तावील व तफसीर करते हुए खुदाए क़ुद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर की ईमा पर जनाब मर्द खुदा मूसा फरमाते हैं, बनी इसराइल से मुखातब होकर, ए बनी इसराइल सुन लो, खुदाए क़ुद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर अपने लोगों को आजिज़ भी करता है ताकि आजमाए और देखे परखे और जांचे कि वो कहाँ तक उसके साथ वफादारी और फर्मा बरदारी से चलने का इस्तेहकाक और एहसास पाते हैं, जतन और कसद करते हैं। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब के 3री आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 174 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, जनाब मूसा बनी इसराइल से मुखातिब होकर कादर मुतलक की ईमान पर, कादर मुतलक के बिहा पर क्या फरमाते हैं, और उसने तुझको आजिज़ किया भी, क्योंकि वो क़ुद्दूस बरहक और बुजुर्गो बरतर अपने लोगों को आजिज़ करके देखता है, परखता है, जांचता है, टटोलता है और फैसले तक पहुंचता है कि कौन उसके हुजूर में किस कदर मुखलिस है। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब की 3री आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 174 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से को बरूए कार लाकर खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस से नाबकार यानी शैतान मरदूद पर गालिब आने का जतन और कसद किया और कामयाबी और कामराने हासिल की, और यूं आप उस बुनियादी और अव्वलीन आज़माइश में कामयाब और कामरान करार पाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तरीके इंसानी इस बात की गवाह है कि जो इब्लीस से नाबकार और शैतान मरदूद के पहले हमले में बच निकले, यानी अगर कोई बनी आदम में से ऐसा हो जो रोटी पानी के लालच में आकर कादर मुतलक के शेड्यूल को रद्द न करे और इब्लीस से नाबकार की ना माने, तो फिर इब्लीस से नाबकार अपना दूसरा फार्मूला, दूसरा कुलिया, दूसरा नुस्खा, दूसरा मफरूज़ा और दूसरा गुर उस पर आजमाता है, और वो ये है, अगर तुझे खुदा पर बड़ा नाज है, अगर तुझे खुदा पर बड़ा भरोसा है, अगर तुझे खुदा पर बड़ा तवक्कल है, अगर तुझे खुदा पर बड़ा एतमाद है, तो आजमा कि वो तेरे साथ है भी कि नहीं। और इसी नुस्खे के तहत उस इब्लीस से नाबकार और शैतान मरदूद ने 40 साल दश्त के सफर में बनी इसराइल से गुनाह पर गुनाह करवाया।
جب خداوند یسوع مسیح ابلیس نامکار اور شیطان مردود کے پہلے حملے سے بچنے کے لیے اور غالب آ کر دکھایا، تب اس نے دوسرا نسخہ اور مفروضہ گر اور فارمولہ آزمایا، اور لکھا ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 4 باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ پھر سنیے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 4 باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسی دوسرے مفروض کلیے فارمولے اور نسخے کے تحت ابلیس نامکار اور شیطان مردود نے 40 سالہ سفر میں بنی اسرائیل کو گناہ پر گناہ کرنے پر آمادہ اور تیار کیا، اور وہ مغلوب پر مغلوب ہوتے گئے اور اپنے آسمانی باپ کے یعنی خالق مالک رازق اور حاکم کے حضور میں گنہگار قرار پائے۔ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنی زبان اقدس سے نبی کی معرفت فرمایا تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور نمبر 95 کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ زبور نمبر 95 کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ اس کو آزماتے رہے 40
سالہ سفر کے دوران وہی یسوع جب زمین سے عالم بالا کی طرف اڑان بھرتا ہے تو سیدھا فلک الافلاک پر گیا، گرا نہیں۔ آپ ہیکل کے کنگرے پر سے چھلانگ لگا دیتے یا کود جاتے تو کیا خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یعنی آپ کا آسمانی باپ آپ کو گرنے دیتا؟ لیکن آپ نے اپنے آسمانی باپ کی آزمائش کرنے کو معیوب خیال کیا اور ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کو منہ کی کھانا پڑے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آسمانی باپ کی آزمائش کرنا گناہ ہے۔ سن لیجئے کہاں پر لکھا ہے کہ قادر مطلق آسمانی باپ کی آزمائش کرنا گناہ ہے؟ جناب مرد خدا موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر قادر مطلق کی ایمان پر فرماتے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسیح میں آزمایا تھا۔ پھر سنیے جناب مرد خدا موسیٰ قادر مطلق کی ایمان پر اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کبھی اپنے آسمانی خدا کو، کبھی اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کو نہ آزمانا۔ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسیح میں آزمایا تھا۔ واہ واہ واہ، استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے جناب مرد خدا موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسیح میں آزمایا تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ چنانچہ جب ابلیس نابکار اور شیطان مردود نے مسیح خداوند کو زندہ خدا کی آزمائش کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے اپنے آسمانی باپ کی آزمائش کرنے سے انکار کر کے غالب آنے کا ثبوت دیا۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ واہ 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 واہ۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح ابلیس کے دوسرے حملے میں بھی غالب آئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس ابلیس نابکار اور شیطان مردود نے بنی آدم کو دنیا کی شان و شوکت کا لالچ دے کر، دنیا کے وقار و اختیار کا لالچ دے کر، دنیا کے روپ و دبدبے کا لالچ دے کر، دنیا کے اموال و اسباب کا لالچ دے کر، دنیا کے وسائل اور ذرائع کا لالچ دے کر، دنیا کے سونے چاندی کا لالچ دے کر، دنیا کے روپے پیسے کا لالچ دے کر، دنیا کی عزت و شہرت کا لالچ دے کر اور دنیا کی چمک اور دمک کا لالچ دے کر، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کا لالچ دے کر بنی آدم کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بنی آدم اس کے ناپاک گنونے گندے غلیظ مکروہ اور غیر معیاری اشاروں پر کٹھ پتلیوں کی مانند شب و روز ناچتے پھرتے ہیں۔
क्योंकि उसने उनको दुनिया की शान और शौकत का लालच दे रखा है, दुनिया की चमक दमक का लालच दे रखा है, दुनिया की ठाठ बाट का लालच दे रखा है, दुनिया की शोहरत और इज्जत का लालच दे रखा है, दुनिया के वकारो इख्तियार का लालच दे रखा है, दुनिया के वसाइल और ज़राए का लालच दे रखा है, दुनिया की दौलत और सरवत का लालच दे रखा है, और दुनिया के अमवालो असबाब का लालच दे रखा है। वो उस अबलीस नाबकार और शैतान मरदूद को सजदे पर सजदा ना करे। हालेलुया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मर्द गालिब होने का सबूत देते हुए अबलीस नाबकार के इस तीसरे बड़े नुस्खे मफरूज कुलिये और फार्मूले को भी नाकाम कर दिखाया। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का चौथा बाब और उसकी 8वीं ता 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। फिर सुनिए, फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। वाह वाह वाह। जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का चौथा बाब और उसकी 8वीं ता 11वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। वाह भाई वाह। ये अबलीस का बनी आदम को मगलूब करने का तीसरा बड़ा गुर तरीका, अंदाज, ढंग, फार्मूला, मफरूजा, कुलिया और नुस्खा है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने नाकाम बना दिया और गालिब आने का इस्तेहक़ाक़, एजाज़, तमगा और शरफ हासिल करने में कामयाब और कामरान हुआ, ताकि मर्द गालिब बनकर इस कायनात को यानी मौजूदा निज़ाम कायनात को, फरसूदा निज़ाम कायनात को, बसीदा निज़ाम कायनात को और गैर मेयारी निज़ाम कायनात को माकूफ करने का एजाज़ पाए और नए निज़ाम कायनात को वक़ू में लाने का इस्तेहक़ाक़ पाए। वाह 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 वाह। और अबलीस का आखिरी और बड़ा हरबा ये है जिसे हम चौथा हरबा कहेंगे कि जब अबलीस नाबकार और शैतान मरदूद दिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी तरह से मगलूब नहीं होते, तो वो उसके चाहते शागिर्द में आ जाता है और उसको एहसास दिलाता है, आप तो बहुत बड़े स्वामी हो, आप तो बहुत बड़े गुरु हो, आप तो बहुत बड़े उस्ताद हो, आप तो बहुत बड़े आका हो, आप तो बहुत बड़े रहनुमा हो, आप तो बहुत बड़े खुदावंद हो, आप तो बहुत बड़े रहबर हो,
آپ تو بے گناہ شخص ہو، آپ کی ذات میں تو بال برابر کھوٹ نہیں، بال برابر داغ نہیں، بال برابر دھبا نہیں، بال برابر عیب نہیں، بال برابر تاریکی نہیں، بال برابر چھل نہیں، بال برابر بدی نہیں، بال برابر کمی نہیں، بال برابر غلطی نہیں، بال برابر خامی نہیں، اور بال برابر گناہ نہیں۔ پھر آپ صلیب پر کیوں مریں گے؟ پھر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں سے کیل آر پار کیوں ہو؟ پھر آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج کیوں رکھا جائے؟ پھر آپ کو کیوں زود و کوب کیا جائے؟ پھر آپ کیوں بنی آدم کی نجات کے لیے اپنا پاکیزہ خون بہائے؟ سن لیجئے، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کا منصوبہ اپنے شاگردوں کے سامنے رکھا کہ یوں میرے آسمانی باپ کی مرضی ہے کہ میں بنی آدم کو ابلیس نابکار اور شیطان مردود پر غالب آنے کا استحقاق اور اعزاز بخشنے کے لیے اور نجات کے تحفے سے ہمکنار کرنے کے لیے صلیب پر مر جاؤں۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ پھر سنیے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ نہ تو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر پتھروں کو روٹیاں بننے کو حکم دیا، اور نہ آسمان کے خدا کی، زمین کے خدا کی یعنی اپنے پاکیزہ اور مقدس باپ کی آزمائش کی، اور نہ ہی دنیاوی شان و شوکت اور اموال و اسباب کے لالچ میں آ پڑا شیطان مردود اور ابلیس نابکار کو سجدہ کرنا پسند کیا، اور نہ ہی اس کی طرف سے ہمدردی کو قبول کیا، بلکہ وہ اپنے آسمانی باپ کے مقدس ارادہ اور مقدس منصوبہ کے مطابق صلیب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ مر گیا اور پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنا سارا خون صلیب پر نچوڑ کر بنی آدم کے لیے نجات کے راستے ہموار کر دیے اور ان کو خدا کے نئے پاکیزہ مقدس اور ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کا مجاز قرار دیا، اور جتنے اس پر ایمان لا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا جتن اور قصد کریں گے وہ سب ابلیس نابکار پر غالب آنے کا
اعزاز، استحقاق، شرف اور تمغہ حاصل کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بآواز بلند کہا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 101 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور دنیا پر غالب آنے سے مراد ہے ابلیسیت زدہ دنیا پر، شیطانیت زدہ دنیا پر غالب آنے والا فرماتا ہے دنیا ہی تو شیطان کی شیطانیت کے اظہار کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ابلیس پر غالب آنے سے مراد دنیا پر غالب آنا ہے، اور دنیا پر غالب آنے سے مراد ابلیس پر غالب آنا ہے، کیونکہ یہ دنیا شیطان کی آماج گاہ ہے، یہ دنیا شیطان کا مورچہ ہے، یہ دنیا شیطان کا ٹھکانہ ہے، یہ دنیا شیطان کی شیطانیت اور ابلیس کی ابلیسیت کا مظہر ہے۔ وہ اپنی کارگزاریوں، اپنی کارکردگیوں، اپنی سرگرمیوں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو دنیا میں رہ کر ہی تو وقوع میں اور وجود میں لاتا، اور بنی آدم کو ان کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں گناہ کرنے پر اکساتا، آمادہ، تیار اور مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ مسیح خداوند کا یہ کہنا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، مطلب یہ ہے میں شیطانیت زدہ اور ابلیسیت زدہ دنیا پر غالب آ گیا ہوں۔ گھبراؤ نہیں، اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو تم بھی غالب آنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ جیسا میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 101 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدا کے بیٹے کے نقوش پا پر چلو، خدا کے بیٹے کی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، خدا کے بیٹے کے فرمودات اور ارشادات پر کاربند ہو جاؤ، اور اس کو تکتے رہو، اس کو دیکھتے رہو وہ کیسے کیسے قادر مطلق کے کلام مقدس کی روشنی میں ابلیس نوبکار اور شیطان مردود پر غالب آیا۔ اور اگر آپ بھی مسیح خداوند کے نقوش پا پر چلتے رہیں گے تو یقیناً قادر مطلق کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں ابلیس پر غالب آنے کا اعزاز، استحقاق، تمغہ اور شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جبھی تو وہ قدوس و برحق اپنے ایک وفادار رسول کی زبانی فرماتا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یعقوب رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ اور مقدس خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 226 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ جیسے خدا کا بیٹا خدا کے تابع ہو گیا اور ابلیس پر غالب آیا، اور اس کے ہاتھوں اب اس دنیا کو یعنی اس نظام کائنات کو جو بوسیدہ اور غیر معیاری ہو چکا ہے معکوف کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھوں ایک نئے نظام کائنات کا جو ابدی، مقدس، عظیم اور اٹرنل ہوگا آغاز کیا جائے گا۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنی آدم سے مخاطب ہو کر برملا طور پر فرماتا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، وہی ابدی چیزوں کا وارث ہوگا، وہی اینڈلس چیزوں کا وارث ہوگا، وہی اٹرنل چیزوں کا وارث ہوگا، اور وہی
وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیزوں کا وارث ہوگا، وہی حیات ابدی کا وارث ہوگا، اور وہی خدا کے شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کا مجاز ہوگا، جو غالب آئے ابلیس پر، شیطان پر، اس کی ابلیسیت پر اور اس کی شیطانیت پر، جیسے خدا کا بیٹا غالب آیا۔ سن لیجئے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ یسوع مسیح کا زندگی بخش اور پاکیزہ مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اور اس کا 21واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ، صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ سن لیجئے، یسوع مسیح غالب آیا اپنے باپ کے کلام مقدس کی تلوار کے ساتھ۔ غالب آنے کے بعد منصف اعظم قرار پایا۔ اب اس کے ہاتھوں اس بسیدہ، فرسودہ، غیر معیاری اور موجودہ نظام کائنات کو معکوف کیا جائے گا، اور ایک نئے نظام کائنات کا آغاز کیا جائے گا اس کے ہاتھوں، اور جو اس کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں ابلیس پر غالب آنے کا جتن اور قصد کریں گے، اس کے ساتھ نئے نظام کائنات میں داخل ہوں گے، اور جو ابلیس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر بزدلی دکھائیں گے، خون ریزی کا مظاہرہ کریں گے، حرام کاری کا مظاہرہ کریں گے، زنا کاری کا مظاہرہ کریں گے، فریب کاری کا مظاہرہ کریں گے، چوری و چکاری کا مظاہرہ کریں گے، ریاکاری کا مظاہرہ کریں گے، مکاری و عیاری کا مظاہرہ کریں گے، جادوگری کا مظاہرہ کریں گے، بت پرستی کا مظاہرہ کریں گے، اور دیگر گندے گنونے غیر معیاری گھٹیا اور غلیظ افعال و اعمال کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ سب ابلیس اور شیطان کے ساتھ ہی اس کے فرشتگان کے ساتھ ہی آگ اور گندک کی جیل کا نوالا، لقمہ، ایندھن اور خوراک بن جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو توفیق دے کہ آپ غالب آنے والے یسوع کی پیروی میں چلتے جائیں اور خدا کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کا اعزاز، استحقاق، شرف اور حق پائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔